بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام کے جو پسندیدہ صفحات ہیں اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو سب سے جو پہلے چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ صبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صبر اسلام جو انفرادی اور اجتماعی نیکیاں انسانوں میں چاہتا ہے ان میں ایک صبر ہے۔ اردو میں صبر کے معنی بہت محدود ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ صبر کا مطلب بس یہ ہے کہ موت، بیماری اور فقر و غربت جیسی مصیبتوں کو اس طرح برداشت کر لیا جائے، نہ آہوزاری اور فریاد کی جائے، مگر قرآن کی زبان میں صبر کے معنی اس سے بہت زیادہ وسیع اور گہرے ہیں۔ مختصر الفاظ میں اس حقیقت کو کچھ اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ کسی نیک کام کے لیے صدموں، تکلیفوں کو برداشت کرنا، برے حالات میں بھی حق اور سچائی پر مضبوطی سے جمے رہنا اور نیکی کے راستے پر چلتے رہنا صبر ہے۔ قرآن پاک نے صبر کو قوت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی اسلام ہمیں صبر کی تلقین فرماتا ہے۔ ہم جب تمام نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تمام رسولوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تبع تابعین، اہل بیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے نیکی کے کام ہمیشہ کیے ہیں، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، ان پر بہت ساری مصیبتیں آئی ہیں لیکن انہوں نے صبر کیا ہے اور ثابت قدم رہے ہیں۔ تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ زندگی میں جو سچا مومن ہوتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، اس پر مصیبتیں، اس پر تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اس کو صبر سے برداشت کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے مزید ہم چلتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ راست بازی ہے، سچائی، یعنی قرآن مجید فرقان حکیم جن اخلاقی صفات کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے ان میں ایک سچائی اور راست بازی بھی ہے۔ سچائی کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ زبان سے غلط اور خلاف واقعہ بات نہ کی جائے، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں دل کی سچائی اور عمل کی سچائی بھی شامل ہے۔ دل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا ریاکاری اور کوئی دھوکہ اور فریب نہ ہو، اور عمل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ اور قول ہو وہی عمل بھی ہو، اور انسان کے اندر اور باہر ایک جیسا ہو۔ جن بندوں کا حال یہ ہو وہی قرآن کے اصطلاح میں صادق سچے ہیں۔ قرآن و سنت میں صدق و مومن و منافق کے درمیان فرق کی وجہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے سچائی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں ہر قدم پر، ہر جگہ، کہیں محفل ہو، کہیں بھی ہم کوئی کاروبار کر رہے ہوں، کوئی معاملات طے کر رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سچائی لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ سچ بولیں۔ جب ہم سچ بولیں گے تو اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں زندگی میں ایک صادق اور امین بن کر رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سچ بولا ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے جتنے الفاظ کہے ہیں، سچ کہے ہیں، حق بات کہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی سچے اور کھڑے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ منافق اور مومن کے درمیان جو ایک چیز ہے، درمیان فرق کی وجہ قرار دیا گیا ہے، وہ ہے سچائی۔ تو لہٰذا ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے زیادہ زیادہ سچی باتیں کرنی چاہیے، راست بازی کی طرف جانا چاہیے۔ آگے ہم جب چلتے ہیں مزید تو ہمیں اسلام کے جو اخلاقی صفات ہیں، پسندیدہ صفات ہیں، ان میں عدل و انصاف ہی ہے۔ جن اخلاقی اور معاشرتی امور پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک عدل و انصاف بھی ہے۔ یہ دراصل سچائی اور راست بازی ہی کی ایک شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ حقیقتاً وہ معاملہ کیا جائے اور اس کے بارے میں انصاف کی وہ بات کہی جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس عدل و انصاف پر دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس قوم اور جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے گا اور دنیا میں اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ قرآن پاک
کتاب و نبوت کا مقصد یہ ہی بتاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میزان قائم ہو، انصاف قائم ہو، اور میزان سے مراد عدل و انصاف کی قوانین ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہدایات کی گئی ہیں کہ معاملات میں عدل و انصاف کو اور سچی خدا لگتی بات کہنے کو اپنا اصول اور مقصد بنا لو، اور پوری دینداری اور خدا خوفی کے ساتھ اس فرض کو ادا کرو، خواہ اس سے تم کو یا تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کو کتنا ہی نقصان پہنچے۔ لیکن حق اور انصاف کے معاملے میں کسی کی طرف فدائی نہ کرو، نہ کسی غریب کی غربت پر ترس کھا کر اس کی بلا وجہ حمایت کرو۔ انصاف اور سچائی سب سے اہم ہے۔ غریبوں کی غربت میں اللہ تعالیٰ تم سے دیکھنے والا ہے، اور وہی سب کا حقیقی دوست اور مددگار ہے۔ حتیٰ کہ اپنے مخالفوں اور دشمنوں ساتھ بھی انصاف سے معاملہ کرو، صرف ان کی دشمنی کی بنا پر ان سے بے انصافی کا معاملہ نہ کیا جائے اور ان کے حقوق پامال نہ کیے جائیں۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی عہدہ دیا جائے، کوئی بھی رتبہ دیا جائے، کوئی بھی مقام دیا جائے، ہم چاہے بادشاہ ہوں، چاہے وزیر ہوں، چاہے جج ہوں، چاہے سپاہی ہوں، جب ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم عدل و انصاف سے کام لیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ اللہ کا خوف بتایا ہے، ڈر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو دنیا میں انصاف قائم کرتے ہیں۔ ہم آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جن اصحاب نے حکومتیں کی ہیں، جن کے پاس خلافت راستہ رہی ہے، انہوں نے انصاف سے قائم لیا ہے۔ تو ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے ہم مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہم عدل و انصاف سے قائم لیں۔ جب ہم اسلام کے اصولوں کی بات کرتے ہیں، صفات کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک امانت بھی ہے۔ سچائی اور راز بازی کی ایک شکل امانت بھی ہے۔ امانت سے مراد محض اس سے قدر نہیں کہ کسی نے جو چیز آپ کے پاس رکھ دی ہو وہ مطالبے پر ویسی کی ویسی واپس کر دی جائے، بلکہ تمام حقوق و فرائض کا دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا اور ہر قابل لحاظ بات کا لحاظ رکھنا بھی امانت کے مفہوم میں شامل ہے۔ جہاں تک کہ کوئی شخص کسی معاملے میں مشورہ لے تو اس کا مکمل بھلا چاہتے ہوئے مشورہ دینا، اس سے متعلق تمام رازوں کو محفوظ رکھنا بھی امانت ہے۔ قرآن پاک میں امانت خوبی کو اپنانے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ یعنی امانت ہمیں یہ چیز کا درس دیتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی بات کہے، کوئی راز کی بات بتائے، تو ہم اس میں نہ کریں خیانت، اس کی امانت جو ہے اس کے پاس رکھیں، اس کی بات کو نہ پھیلائیں۔ کوئی مال دولت بھی رکھے ہمارے پاس تو اس میں خیانت نہ کریں۔ جس چیز کا ہم سے وعدہ کرے، جس چیز کا ہم سے وعدہ وفا لے، تو ہم اس کی وعدہ وفا کو نبھائیں اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ اسلام میں ایک جو اصول اپنایا گیا جس کو پسندیدہ صفات کہا گیا ہے وہ ہے عفو و درگزر۔ مسلمانوں کو عفو و درگزر کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ عفو سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کی خطا اور قصور کو معاف کر دیا جائے اور انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے بخش دیا جائے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک گال پر تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا گال پیش کر دیا جائے۔ اس سے تو شر پسند عناصر کی بھی اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ معافی صرف اس صورت میں مناسب ہے کہ جب کہ غلطی کرنے والا کسی حد تک اپنی غلطی پر شرمندہ نہ ہو۔ بعض لوگ عفو درگزر کو اپنے روب و عزت کی کمی کا باعث تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتقام سے فوری داغ تو بیٹھ سکتی ہے مگر باقی رہنے والی عزت عفو درگزر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ تلقین کی گئی ہے کہ اپنے سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دو، بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ اگر جب تم معاف کرو گے تو معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، آج ہمیں کوئی چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں، اس سے لڑنے جھگڑنے تک آ جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں عفو و درگزر کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے بہترین چیز ہے اخلاقی صفات میں وہ رواداری ہے۔ رواداری سے مراد یہ ہے کہ باہمی تعلقات میں خیر خواہی سے کام لیا جائے اور دوسروں کی معمولی غلطیوں اور خطاؤں پر پکڑ نہ کی جائے۔ رواداری کی وجہ سے معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کے جذبات پر پرورش پاتے ہیں۔ یعنی ہمیں رواداری قائم رکھنی چاہیے، بھائی چارہ قائم رکھنا چاہیے۔ ہم جہاں کام کرتے ہیں ہمیں وہاں رواداری رکھنی چاہیے۔ ہم کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں طالب علم ہیں، وہاں ہمیں رواداری کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہم کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی بھی جگہ پر کام کر رہے ہیں، ہمیں رواداری
کا مظاہرہ کرنا چاہیے. گھر میں رہ رہے ہیں، خاندان میں رہ رہے ہیں، کسی قصبے میں رہ رہے ہیں، شہر میں رہ رہے ہیں، ملک میں رہ رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام کی خصوصی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی زندگی میں ایک سچے اور پکے مسلمان بن سکیں اور ایک معاشرے کو ایک اچھائی کی طرف لے کر جائیں تاکہ معاشرے میں ہر طرف امن و سکون ہو. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کریں تاکہ ایک اسلامی معاشرہ بنے، ایک اسلامی سوسائٹی بنے. اس اسلامی معاشرے میں، اس اسلامی سوسائٹی میں جب ہم داخل ہو جائیں گے تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت کرے گا، اپنی خاص عنایتیں کرے گا. تو لہٰذا ہمیں دین اسلام کی جو اخلاقی صفات ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بن سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.